بسم رب الشهداء والصديقين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين جد الحسنين سيد الكونين مولانا أبي القاسم محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أصابتكم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداران امام مظلوم، شب عاشور کی آخری گھڑیاں آ پہنچی ہیں. صبح عاشور نمودار ہونے جا رہا ہے. یہ وہ شب ہے کہ اس شب میں باغ زہرا ہرا بھرا ہے، چمن زہرا کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور زہرا کی گودی بھری ہوئی ہے. اور یہ وہ شب ہے کہ جس شب کو بہت سے لوگوں کے دلوں دماغ میں انقلابات بھی آئے. یہ وہ شب ہے کہ بہت سو نے اپنی تقدیریں بھی بدل دیں. کوئی یزید کے لشکر کو چھوڑ کر حسینی لشکر میں چلا آیا. کوئی ایسے بدبخت بھی تھے کہ جو دیکھتے رہے، میرے حسین کی عبادتوں کو بھی دیکھتے رہے، حسین کے اصحاب کی عبادتوں کو بھی دیکھتے رہے، اور خیام حسینی میں بچوں کی عبادتوں کو بھی دیکھتے رہے اور بچوں کے الاتش کی آوازوں کو بھی سنتے رہے. اور پھر بھی شقی القلب اس طرح سے تھے کہ ان کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا. عزیزو، میں کچھ لمحے تمہیداً آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کی مظلومیت اور حسین کی بے کسی کا عالم کس طرح سے بیان ہو سکتا ہے. ابھی زیارت عاشوراء بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. زیارت عاشوراء کا ایک جملہ ہے جس میں کہا جاتا ہے ایھا الوتر الموتور. وطر کہتے ہیں تنہا کو، موتور تنہائی کی تنہائی. اللہ اکبر. حسین تنہا کے تنہا تھے. تنہائی کی کیسی کیفیت تھی اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. یہ بڑی سوچی سمجھی سازش تھی ظالموں کی. علامہ طباطبائی نے ایک تحقیقی نقطہ پیش کیا ہے. کہتے ہیں کہ اتنی لمبی سوچ تھی ظالموں کی کہ حسین کو کس طرح سے تنہا کیا جائے. یہاں تک کہ کوشش اس طرح سے کی گئی کہ امام حسین علیہ السلام کی احادیث کو تک ختم کر دیا گیا، احادیث کو تک جلا دیا گیا. وسائل الشیعہ جو صرف اور صرف اہل تشیع سے مروی روایات کا مجموعہ ہے، اس میں صرف 3 حدیثیں امام حسین علیہ السلام سے مروی. اندازہ لگائیں کہ امام حسین کو کس طرح سے انہوں نے تنہا رکھا. اسی لیے آج کے اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ حسین کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ کثرت سے زیادہ یہ پڑھے کہ یا لیتنی کنت معکم فافوزا. اے کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے.
آج ہم اس جگہ پر بیٹھ کر یہ اعلان کریں گے کہ مولا آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جانیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کا ایک حکم ہو جائے تو جس طرح سے آپ کے اصحاب نے اپنے سروں کو کٹا کر یہ ثابت کیا کہ آپ کے باوفا اصحاب ہیں، آج بھی ہم اپنے سروں کو کٹانے کے لیے تیار ہیں اور یہ کہیں گے کہ مولا لبیک یا حسین۔ عزیزو، یہ وہ شب ہے کہ حسین نے اس شب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے حسین اس طرح سے اس شب کو بانٹ رہے ہیں کہ ایک حصہ اپنے اہل حرم کے لیے مخصوص رکھا، ایک حصہ اصحاب کے لیے مخصوص رکھا اور ایک حصہ عبادت کے لیے مخصوص رکھا۔ اپنے اصحاب کے لیے ایک حصہ رکھا اور ایک خطبہ پیش کیا، اور اس خطبے میں یہ بتایا کہ اے میرے صحابیوں، اے میرے اصحاب باوفا، میں تم سے خوش ہو چکا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، تم نے بڑی فداکاریاں پیش کی ہیں، یہ دشمن میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اے میرے اصحاب، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، بیعت میں اٹھا رہا ہوں، تم جانا چاہتے تو چلے جاؤ۔ ہاں یہ بات بھی بتا دیتا ہوں، حسین کے جملات ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں جنت کی تمنا ہے، اگر تمہیں جنت کا ڈر ہے تو میں جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں کہ جنت تمہیں ملے گی، تم چلے جاؤ۔ اور پھر فرماتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں کہ اگر تم میں سے کوئی شرمندگی کا احساس کرتا ہے، کسی کو شرمندگی ہو رہی ہے، تو چلو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں۔ اس تاریکی کا فائدہ اٹھا کر جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ چراغ بجھا دیا گیا۔ پھر جب چراغ روشن کیا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اصحاب نے تلواریں نکال کر اپنی گردنوں پر رکھی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں مولا اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، 70 بار ان جسموں کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور 70 بار بھی زندہ کیا جائے گا تو ہمارے ہر ٹکڑے سے یہی آواز آئے گی کہ مولا ہم آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار، ہم ہرگز نہ جائیں گے، آپ کو ہرگز تنہا نہ چھوڑیں گے۔ اور پھر حسین نے فرمایا اگر تمہیں ڈر اس بات کا ہے کہ واپس جائیں گے تو جان پہچان کے لوگ، دوست و احباب یہ کہیں گے کہ تم نے حسین کو چھوڑ دیا، تم حسین کو چھوڑ کر آ گئے، تو چلو میں تمہیں یہ اجازت دیتا ہوں کہ میرے کسی بھی ایک بچے کو ساتھ میں لے چلے جانا، چھوٹے بچے کو ساتھ میں لے جانا اور کہہ دینا کہ میں نے حسین کے بچوں کو سہارا دے کر اور انہیں بچا کر لایا۔ لیکن حسین کے اصحاب باوفا اس طرح سے تھے کہ حسین کے اصحاب کہتے ہیں کہ مولا نہیں نہیں، ہمارا ہر قطرہ یہی کہے گا کہ یہ قطرہ بھی حسین کے لیے فدیہ، یہ قطرہ بھی حسین کے لیے فدیہ۔ اب حسین خیام کی طرف آتے ہیں، اہل حرم کی طرف آتے ہیں۔ اہل حرم کی طرف آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ عباس غازی اپنی تلوار کو تیار کیے ہوئے ہیں اور سیقل بھی کر رہے ہیں اور بنی ہاشم کے جوانوں کو گھیرے میں لیے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بنی ہاشم کے جوانوں یاد رکھنا سب سے پہلے قربانی ہماری ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے یہ سوچیں، میرے مولا کے اصحاب یہ سوچیں کہ جوان اپنے بنی ہاشم تو رہ گئے اور ہم قربان ہو گئے، نہیں بلکہ قربانی سب سے پہلے ہمیں دینی ہوگی۔ اب حسین نے جب یہ منظر دیکھا تو حسین پر کیا گزری ہوگی، اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ عباس کا کیا حشر ہوگا، عباس کا کیا عالم ہوگا، عباس کس کیفیت میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جب سیدان زینب کے پاس آتے ہیں، اللہ اکبر، سیدان زینب کے پاس جب حسین آتے ہیں تو سیدانی نے کہا بھیا حسین کیا کیفیت ہے کہ تم اپنے اصحاب کے
वफादारी पर इत्मीनान रखते हो, तुम्हें इत्मीनान है अपने असहाब की वफादारी पर। जुस्ता जुस्ता हबीब इब्ने मज़ाहिर के कानों तक ये खबर पहुंच गई। जैसे ही हबीब इब्ने मज़ाहिर के कानों पर यह खबर पहुंची तो हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, कहा कि सैदानी हमारी वफादारी पर शक कर रही। तो सारे निकल कर आते हैं और कहते हैं कि आए सैदानी ज़ैनब, आए शहजादी ज़ैनब, अगर हुक्म हो तो ये तलवारें आप हमारे गर्दन पर होंगी और अभी इसी वक्त आपके हुक्म के तामील कर लेंगे, अपने गर्दनों को उड़ा लेंगे। अब जब इत्मीनान हो गया तो इमाम हुसैन का जुमला है, तारीख बताती है, बस मैं असल मसाइब की तरफ आ रहा हूं। तारीख बताती है कि इमाम हुसैन फरमाते हैं अपनी बहन से कि ज़ैनब, मैंने 28 रजब को मदीना छोड़ा है और मक्का से होते हुए हम करबला पहुंचे हैं। बहन, जो इत्मीनान आपके चेहरे पे मैं इस वक्त देख रहा हूं, इस पूरी मुद्दत में नहीं देखा। तो शहजादी फरमाते हैं कि भैया क्यों ना मुझे इत्मीनान मिले, अभी मैं मेरे भाई अब्बास के खैमे से आई हूं और अभी मैंने तेरे असहाब की कैफियत देखी है, अभी तेरे असहाब की हालत देखी है। और जिसके भाई अब्बास जैसे हो, जिसके भतीजे अली अकबर जैसे हो और जिसके सहाबी आए मेरे भाई तेरे सहाबी हबीब इब्ने मज़ाहिर, ज़ुहैर इब्ने कैन जैसे हो, उसके लिए किसकी परवाह होगी। अल्लाह अकबर, ये कैफियत थी शबे आशूर की। अब इबादत का वक्त आया हुसैन का। अब जैसे इबादत का वक्त आया तो हर खैमे से जो है ना इबादतों की तो आवाज आ रही थी। इमाम हुसैन के खैमे से भी इबादतों की आवाज आ रही थी। रावी कहता है कि इबादत का ये आलम था कि हर खैमे से ऐसे आवाज बुलंद हो रही थी जैसे शहद की मक्खियों के भिनभिनाहट की आवाज आती। यह कैफियत थी इबादतों की। इबादत करते करते इमाम हुसैन एक मर्तबा खैमे से बाहर आते हैं और खैमे से बाहर आकर मक्तल की तरफ चले जाते हैं। मक्तल की तरफ जाना था। हिलाल इब्ने नाफे कहते हैं कि मैंने देखा हुसैन तन्हा मक्तल की तरफ जा रहे, तो मैंने हुसैन के पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया। हुसैन मुड़कर कहते हैं, हिलाल कहां आ रहे हो? तो हिलाल फरमाते हैं कि मौला, मैंने देखा कि तन्हा आप मक्तल की तरफ जा रहे हैं, दुश्मन घेरे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन इस तारीकी का और आपकी तन्हाई का फायदा उठाकर आप पर हमला कर दे, इसीलिए मैं आपकी हिफाजत के लिए आ रहा हूं। मौला फरमाते हैं कि नाफे, ऐ हिलाल, तुम जानते हो मैं किस लिए जा रहा हूं? कहा कि मौला, ऐ इब्न रसूलुल्लाह, ऐ रसूल के नवासे, मैं कैसे जानूं? तो हुसैन फरमाते हैं जरा करीब आओ। जैसे जैसे मैं करीब गया तो मैं एक औरत की रोने की आवाज सुनी। जैसे उस खातून के रोने की आवाज सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, मौला, इस माहौल में, इस सन्नाटे में, इस मक्तल में इस कौन सी खातून के रोने की आवाज आ रही है? तो हुसैन फरमाते हैं, अरे वे हिलाल, तुम नहीं जानते, ये मेरी माँ फातिमा है। मेरी माँ फातिमा मेरी उस जमीन को साफ कर रही है जिस जमीन पर उसका बेटा तीर खाकर घोड़े से जमीन पर गिरेगा। ऐ हिलाल, तुम सुन नहीं सकते, मेरी माँ फरियाद कर रही है, नोहा कर रही है और अपने बालों से जमीन साफ कर रही है और कहती जा रही है, ऐ जमीने करबला, मेरे बच्चे का जिस्म नर्म है और तेरे रेत पे पत्थर पड़े हुए हैं। ऐ ज़मीने करबला, जब मेरा बेटा ज़ीन से ज़मीन पर आए तो जरा संभाल के इस्तकबाल करना, मेरा बच्चा जख्मियों से चूर होगा। ऐ ज़मीने करबला, मेरे बच्चे को मैंने बड़ी
اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر ہلال فرماتے ہیں کہ اور قریب گئے تو پھر حسین نے فرمایا کہ ہلال کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ اس مقتل میں کیا گزرے گی؟ تھوڑی ہی دیر بعد اس مقتل میں کیا گزرے گی؟ ہلال فرماتے ہیں مولا ذرا عنایت فرمائیے. تو مولا حضرت ہلال کو لے جاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ دیکھو ہلال, یہ وہ جگہ ہوگی کہ میں اپنے معصوم علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیے رہوں گا, اور دشمن اس طرف ہوں گے, میں دشمنوں سے پانی کا سوال کروں گا. اے ہلال, پانی کے بدلے میرے معصوم بچے کو 3 بھالے کا تیر لگایا جائے گا. میرا معصوم اتنا نازک ہوگا کہ 3 بھالے کا تیر نہیں بلکہ شمشیر کی طرح میرے بچے کا گلا ذبح ہو جائے گا. اللہ اکبر. حسین کی کیفیت کیسی رہی ہوگی کہ حسین دیکھ رہے ہیں کہ اس مقتل پہ کیا گزرنے والی ہے. ہلال فرماتے ہیں کہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے اور قریب لے گئے. مولا فرماتے ہیں اے ہلال, یہ وہ زمین ہے, تم جاننا چاہتے ہو کیا ہوگا؟ یہ وہ زمین ہے جہاں پر میرا کڑیل جوان, میرا جوان علی اکبر ایک ایسا نیزہ کھائے گا کہ جس کا کلیجہ چھت جائے گا. اے ہلال, ایسی بے کسی کے عالم میں میں رہوں گا کہ کوئی نہ ہوگا. جب میں وہ نیزہ میرے لال کے سینے سے نکالوں گا تو نیزے کے ساتھ میرے لال کا کلیجہ بھی نکل آئے گا. میرا لال ایڑیاں رگڑتا ہوا اسی سرزمین پر دم توڑ دے گا. اللہ اکبر. اور ہلال فرماتے ہیں کہ ایک اور منزل آئی. حسین رک گئے, زمین پر بیٹھ گئے, زمین پر گھٹنے ٹیک گئے. کہا کہ ہلال, اب تم سن سکو گے یہ جو واقعہ بتانے جا رہا ہوں, یہ وہ زمین ہوگی جہاں پر میرے بھائی حسن کا لال قاسم نوشاہ, یہ وہ جگہ ہوگی کہ جہاں پر میرے قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. جب گھوڑے دوڑائے جائیں گے تو گھوڑے کی ٹاپوں کی وجہ سے میرے لال قاسم کا لاشا پامال ہو جائے گا, میرے ابا کا دامن ہوگا. میں قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتا جاؤں گا. اے میرے قاسم کا لاشا اس طرح سے ہوگا کہ ایک گچڑی میں میرے قاسم کا لاشا ہوگا. عزادارو, حضرت ہلال فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا نشیب کی طرف چلے گئے. ایک نشیب کی طرف جب گئے تو وہاں پر حسین رک کر کہتے ہیں اے ہلال, یہ وہ منزل ہے جہاں پر میری کمر ٹوٹ جائے گی. ہلال, یہ وہ منزل ہے جہاں میری کمر ٹوٹ جائے گی. تو ہلال فرماتے ہیں مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرماتے ہیں ہلال, یہ مت پوچھو, یہ وہ عالم ہوگا کہ یہ ایک جگہ پر میری بیٹی سکینہ اپنے آنکھوں ٹکٹکی نگاہ سے دیکھ رہی ہوگی. علم اونچا رہے گا لیکن میرا بھائی عباس کے شان قلم ہوں گے. علم گرتا رہے گا, سنبھلتا رہے گا. سکینہ بچوں سے کہتی رہے گی ارے بچوں دیکھو میرا چچا آ رہا ہے, ابھی پانی آنے والا ہے. لیکن میں کیا بتاؤں, ظالم ایسا تیر مارے گا کہ عباس بھی گھوڑے پر ڈگمگا جائیں گے. اور عالم یہ ہوگا کہ جب میرے عباس کو تیر لگے گا تو گھوڑے سے جب
زمین پر آئے گا تو ہر شہید نے یا گھٹنا ٹیکا ہے یا ہاتھ ٹیکے ہیں، لیکن میرے عباس کا عالم یہ ہوگا کہ شانے نہ ہوں گے تو منہ کے بل زمین پر گرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ عالم ہے، یہ عالم ہے۔ بس میں آخری زحمت دے رہا ہوں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہم نے مصائب بہت سنے، بہت سنے، لیکن علامہ مجلسی سے بہتر مصائب کو جاننے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ علامہ مجلسی سے بہتر مصائب کو جاننے والا اور لکھنے والا اور بتانے والا کوئی نہیں، جنہوں نے کئی جلد کتابیں مصائب امام حسین پر لکھ دی۔ علامہ مجلسی سے منقول ہے، بتایا جاتا ہے کہ علامہ مجلسی اپنی کتابوں کو لکھنے کے بعد اس فکر میں تھے کہ میں آخری ماحصل، میرے زندگی کا ماحصل کوئی ایسے مصائب لکھوں، ایسے مصائب لکھوں کہ جو سارے مصائب سے بڑا مصائب ہو، سارے مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہو۔ میں سوچتا رہا، علامہ مجلسی سے نقل کہتے ہیں، میں سوچتا رہا شاید وہ منظر ہوگا، شاید وہ وقت ہوگا جب حسین سے اکبر جدا ہوئے۔ جوان بیٹا بوڑھے باپ سے جدا ہونا بہت بڑا دکھ ہے۔ پھر میں خاموش رہا، پھر سوچتا رہا، پھر میں نے دیکھا کہ شاید وہ وقت ہوگا جب عباس نے حسین کو بلایا ہوگا اور بھائی بھائی کی مدد کے لیے گیا ہوگا۔ پھر میں رک گیا اور پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ وقت ہوگا کہ جب حسین اپنے لاڑیلے علی اصغر کو میدان میں لے گئے تھے، پانی طلب کیا تھا۔ پھر میں رک گیا، میں سوچ میں پڑ گیا کہ کون سا سب سے بڑا دکھ حسین پر ہوا ہوگا، سب سے بڑا ظلم یا سب سے بڑی مصیبت امام حسین پر کون سی رہی ہوگی۔ اسی سوچ میں کئی دن گزر گئے اور علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ ایک رات خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ یہ خاتون ہے، پردہ پوش خاتون ہے، اور وہ خاتون کہتی ہے کہ باقر، اے محمد باقر، ان کا نام محمد باقر تھا، مجلسی تو وہ مصائب کیوں نہیں لکھ دیتا، وہ وقت کیوں نہیں لکھ دیتا جب میرا حسین میری بیٹی زینب سے الوداع ہو رہا تھا، میرا حسین میری بیٹی زینب سے ودا ہو رہا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، بھائی بہن کی محبت کو اگر دیکھنا ہے تو حسین اور زینب کی محبت سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جیسے ہی حسین نے ارادہ کیا مدینہ چھوڑنے کا، زینب نے بھی ارادہ اسی وقت کر لیا، اور جہاں جہاں حسین جاتے رہے زینب بھی وہیں پر جاتی رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ کہا کہ بتا دے اس وقت کو لکھ دے جب حسین زینب سے ودا ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ وداعی بتا دوں اذان محترم، جگر تھام کر سوچ لیجئے، سن لیجئے کہ جب حسین سب شہید ہو چکے، اصحاب شہید ہو چکے، عزیز شہید ہو چکے، تو حسین تنہا رہ چکے۔ اب تنہا حسین ہے، خیمے میں آئے، خیمے میں آ کر کہتے ہیں بہن زینب مجھے وہ ردا دے دو، مجھے وہ پیراہن دے دو جسے میری ماں نے سلا ہے۔ اللہ اکبر۔ زینب فرماتی ہیں کہ میں وہ پیراہن لے کر آئی، میں نے وہ پیراہن میرے بھائی کو دیا، اب مجھے وہ وقت یاد آیا کہ میری ماں نے کہا تھا، اور حسین اس پیراہن کو پہنے اور جگہ جگہ پر چاک کرنے لگے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میری ماں نے کہا تھا بیٹی زینب جب میرا حسین تجھ سے یہ پیراہن مانگے اور تجھ سے ودا لینے کے لیے آئے تو اس سے کہنا کہ اپنا یہ سینہ کھول دے اور میری طرف سے اس کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ اللہ اکبر۔
میں نے میرے بھائی حسین سے کہا، جیسے یہ حالت دیکھی حسین کی کہ میرا بھائی پیراہن کو جگہ جگہ پر چاک کر رہا ہے، تو وہ وقت یاد آ گیا۔ میں نے کہا بھیا حسین ارے ذرا میرے اپنی ردا ہٹانا اور میں نے ماں کی طرف سے تیرے گلے کا بوسہ لے لوں۔ میں نے بوسہ لینا چاہا تو حسین نے کہا بہن زینب ذرا رک جا، مجھے میرے بابا کی وصیت یاد آ گئی۔ میرے بابا نے کہا تھا کہ بیٹا جب تیری بہن سے تو ودا ہوگا میری طرف سے اس کے بازوؤں کا بوسہ لینا۔ زینب نے چادر ہٹائی، حسین بازوؤں کا بوسہ لینے لگے۔ عزادارو تو زینب داڑے مار کر رونے لگی، ارے بھیا کیا تیری بہن اسیر ہوگی؟ کیا تیری بہن قیدی ہوگی؟ کیا تیری بہن دشمنوں کے قید خانے میں چلی جائے گی؟ ہاں زینب یہ وقت بھی آئے گا کہ عصر عاشور جب سارا تیرا گھر لٹ جائے گا، کرب و بلا بس جائے گی، تو اشقیاء خیموں میں چلے آئیں گے، خیموں میں آگ لگے گی، خیمے لوٹ لیے جائیں گے، اور جب اسیر ہوں گے تو ایک ایک کو نہیں بلکہ 12 گلے ہوں گے، ایک رسن ہوگی، اور ظالم کھینچ کھینچ کر بازاروں میں سیدانیوں کو پھرائیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم